اس امت پر احسان ہے رب کا کہ پچھلی قومیں سینکڑوں سال عبادت کریں اور ہم ایک رات عبادت کر لیں. ہمیں ایک بار جناب سبحان اللہ رجب کا روزہ, تو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے ثواب بڑھا دیا گیا ہے بیکاز نسبت آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میرے حبیب کے امتی ہیں. تو یہ وہ مبارک مہینہ جس کے بارے میں احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے, شعبان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے, اور رمضان نبی پاک فرماتے ہیں میری امت کا مہینہ. علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی کمال کی بات فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے, شعبان ان سیڈنگ کو ہارویسٹ کرنے کا, پانی ڈالنے کا مہینہ ہے, اور فرمایا رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. اب اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے کہ رجب میں جو عبادت کا بیج نہیں بوتا, شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے آبیاری نہیں کرتا, اور سبحان اللہ رمضان میں پھر وہ رحمت کی فصل کیسے کاٹے گا. ہمارے اسلاف جب رجب کا چاند نظر آتا تھا اپنے آپ کو فری کرنا شروع کر دیتے تھے, جلدی جلدی مقدمے نپٹا دیتے تھے, لینا دینا ختم کر دیتے تاکہ عبادت میں مصروف ہو جائے. شعبان میں کیونکہ شب برات ہے, نامہ اعمال پیش ہونے کی رات ہے, اور رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو فری کرتے اور پھر اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے. مگر ہماری کیا روٹین میں کوئی فرق آتا ہے کہ کوئی رجب آ گیا, یہ واقعی کوئی اسپیشل مہینہ ہے؟ جی ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہ ویری اسپیشل مہینہ ہے, اور کاش ہمیں یہ بات سمجھ آئے اور ہم رجب کا احترام کریں. سبحان اللہ. یاد رکھیے حدیث پاک ہے, حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی. There are 5 sacred nights. ٹھیک ہے, ذرا غور سے سن لیجیے. 5 راتیں ایسی ہیں کہ دعائیں رد نہیں ہوتی, قبول ہوتی ہیں. نمبر 1 رجب کی پہلی رات. نمبر 2 فرمایا شعبان کی 15ویں رات, وہ بھی انشاءاللہ اگلے مہینے آنے والی ہے. پھر فرمایا شب جمعہ. یہ دیکھیں کچھ راتیں سال میں ایک بار آتی ہیں, اور اللہ کی رحمت سے ہر ہفتے ایک رات ہے. جمعرات اور جمعے کے درمیان کی جو رات ہے شب جمعہ جس کو کہتے ہیں, یہ رات بھی قبولیت دعا کی رات ہے. 4 فرمایا عید الفطر کی چاند رات, اور 5واں فرمایا عید الاضحیٰ کی رات, یعنی جس دن صبح عید الاضحیٰ ہو اس سے پہلے کی رات بھی. یہ خاص دعاؤں کی 5 راتیں ہیں. اللہ ہمیں ان راتوں پر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو رجب میں جتنا ہو سکے آپ روزے رکھیں, اس میں ذکر و درود کریں. اچھا اس میں ایک اور بڑی نیکی کرنی ہے, کوشش کیجئے گا, ضرور کیجئے گا. اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رجب میں جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے, اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک, یعنی جدھر تک آئی سائٹ جاتی ہے اتنا وسیع ہوگا, اتنا بڑا ہوگا. تم رجب کا اکرام کرو, اللہ عز و جل 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا. تو رجب کی عزت کرنی ہے, اور اس مہینے میں کوشش کر کے کسی ایک کی پریشانی دور کرنی. اور پریشان کو ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے, آدھی دنیا ہی پریشان ہے.